بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے بے شمار واقعات کا ذکر ہوا ہے. چونکہ تاریخ دہراتی ہے اور ہر قوم وہی عمل کرتی ہے جو پہلوں نے کیا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان سارے اقوام کے واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ہے کہ تاکہ آنے والے لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں. جتنے بھی ہم مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں ایسا ہوا، قرآن مجید کی ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آئیے آج ہم اسی کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ ہے جی سورہ نحل آیت نمبر 112. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا قریۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے. مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس بستی سے مراد عام بستی بھی ہو سکتی ہے، خاص بستی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کے بعض لوگ مکہ سے اسے مراد لیا ہوا ہے. تو جب اس کو عام میں لیتے ہیں تو اس بستی سے مراد پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی یعنی پاکستان کی ایک مثال بیان کرتا ہے. کانت آمنۃ، یہ بستی بڑی امن والی تھی، پر امن تھی. مطمئنتاً، بڑی مطمئن بھی تھی. ذرا غور کیجئے، 1947 سے لے کر 70 اور 80 کی دہائی تک واقعی ہم بڑے پر امن تھے، مطمئن بھی تھے. اللہ تعالیٰ کا رزق بھی ہماری طرف موجود تھا. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا. اسٹیل مل ہماری کام کر رہی تھی، پی آئی اے بہترین انداز سے معاشی معاملات میں چلا رہی تھی، اور اسی طرح ریلوے بھی ہمارا کام کر رہی تھی. ہم تو جرمن کو قرضہ بھی دیا کرتے تھے. بہترین دنیا کا بہترین نہری نظام ہمارے پاس، اور بہترین قسم کی معدنیات، دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس موجود تھی. اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس نعمت. جغرافیہ لحاظ سے ہم بات کریں، ہم موسموں کے لحاظ سے بات کریں، ہم کوسٹل لائن کی بات کریں، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر. کس بستی کے پاس ہر چیز موجود تھی، مطمئن تھی، پرامن تھی. پھر ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے، اس بستی کے حکمرانوں نے، ان سب نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں کا ناشکری کی. یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ رزق دیا ہوا تھا، یہ پرامن ماحول، یہ مطمئن زندگی، یہ ناشکری کی. اور ایک ناشکری یہ بھی کی کہ جس بنیاد پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس کے ساتھ بھی غداری کی. وہ دین کا نظام اور نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں کیا. یہ بھی ناشکری ہے. اور ایک ناشکری یہ بھی ہے کہ اس ملک کو ہم نے دو لخت کر دیا، مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا، دہشت گردی مسلط کر دی. کیا کچھ نہیں ہوا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کا ہمیں ناشکری کی. اور اس میں عوام بھی شامل ہیں، اس میں حکمران بھی شامل ہیں، اس میں ججز بھی شامل، اس میں جنرل بھی شامل ہیں. فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی وجہ سے دو عذاب مسلط کیے. پہلا عذاب بھوک کا عذاب. آپ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت خط غربت سے بھی نیچی زندگی گزار رہے ہیں، معاشی قتل ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک کا عذاب مسلط کر دیا پاکستانیوں کے اوپر. وَالْخَوْفِ، دوسرا خوف، قتل کا خوف، معاشی خوف، سچ بولنے کا خوف، حق بات بولنے کا خوف، باہر نکلنے کا خوف، ہڑتالوں کا خوف، مظاہروں کا خوف، حکمرانوں کے آنے جانے کا خوف، سیٹ کے بدلنے کا خوف. ہر ایک بندہ خوف میں مبتلا ہے. اور دوسرا فرق خوف کا بولتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. کیوں؟ بما کانوا یصنعون، وہ اس لیے کہ ہم نے خود کیا، اپنے ہاتھوں سے یہ کیا ہوا ہے. یہ 22 کروڑ عوام نے ایسا کیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ اس خوف سے، اس دہشت گردی سے، اس بھوک سے نکالنا چاہتے ہیں تو 3 کام کرنا پڑیں گے. پہلا حل کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ،
کہ جب بھی کسی بستی کے اوپر کوئی رسول آیا تو اسے جھٹلایا، اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ تو گویا اگر آپ رسول کی اطاعت کریں گے، نظام مصطفیٰ کے اوپر چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ عذاب کو ہٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر دوسری بات، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، رزق حلال کھاؤ، سود کو ختم کر دو، کرکٹ ختم کر دو، افراد بھی ختم کریں، معاشرہ بھی ختم کریں، ملکی سطح پہ بھی ختم کریں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ ہر طرح کے حرام ذرائع ہیں اس کو ختم کر دیا جائے، حلال طیبہ، صرف حلال رزق کھایا جائے۔ اور تیسری بات، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور دیا جائے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اپنے رزق کو حلال کریں، اور تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔